وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بتا رہے تھے مسائل زکوٰۃ، ہم نے قرآن کی آیات اور کچھ حدیث اس کے متعلق آپ کے سامنے پیش کی۔ انہیں احادیث میں سے جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں آج بھی کچھ بتاؤں گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، انہی 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جب یہ آیت نازل ہوئی اور وہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اس میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب۔ بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مسلمانوں پر شاق ہوئی، سمجھے کہ چاندی سونا جمع کرنا حرام ہے تو بہت دقت کا سامنا ہوگا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کا حکم سنا تو اس طرح سمجھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم سے مصیبت دور کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کرام معلوم ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کی کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور مواریث اس لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو، یعنی مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو زکوٰۃ سے مال کی طہارت نہ ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہوتی اور میراث کیا ہے اور کس میں جاری ہوتی، بلکہ جمع کرنا حرام وہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دے۔ اس پر فاروق اعظم نے نعرہ لگایا، تکبیر کہی۔ تو کیا پتہ چلا جب یہ آیت نازل ہوئی سونا اور چاندی جمع کرنے کے تعلق سے تو صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہی سمجھا کہ شاید سونا اور چاندی جمع کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک سوال سرکار کی بارگاہ میں کیا تو صحابہ کرام نے اس آیت سے سمجھا اور بتایا تو حضور نے فرمایا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی لیے شریعت میں میراث کو رکھا گیا کہ اگر کمائی کرنا حرام ہوتا تو پھر میراث کس میں جاری ہوتی؟ میراث جاری ہوتی ہے نا، وراثت، یعنی مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ مال جمع کرنا حرام ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اور ہر سال انسان زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو مال جمع کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، اور اس حدیث پاک کو امام شافعی کی روایت کرتے ہیں اور امام بحقی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص
مال زکات لے تو یہ مال زکات اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکات تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہے۔ سرکار کا کیا فرمان ہے کہ زکات کسی مال میں نہ ملے، یعنی اگر کسی مال میں زکات مل جائے تو وہ مال ہلاک ہو جائے گا۔ اب چاہے اس اعتبار سے ہو کہ وہ زکات نہ نکالے تو اس پر زکات فرض تھی، وہی زکات اس میں ملائے رکھے، تو یہ بھی معنی صحیح ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو زکات کا مستحق نہیں وہ زکات لے کر کے اپنے مال میں ملائے تو بھی اس مال کو ہلاک کر دے گا۔ اس حدیث پاک کے مفہوم سے دونوں معنی صحیح ہیں۔ طبرانی نے روایت کیا، صحابی رسول حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکات نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ جو قوم زکات ادا نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ قحط یہ ایسی غریبی ہے کہ اگر یہ مسلط ہو جائے بڑی بڑی بادشاہتیں گر جاتی ہیں، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے کہ احنف بن قیس سے مروی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے نکلے گا۔ اور صحیح مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے نکلے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی مال کی زکات ادا نہ کرے تو اس کا مال کپا کر کے اس کے سر اس کے پستان پر رکھا جائے گا کہ پیٹھ کی طرف نکل جائے گا، کبھی جو ہے گردن پر رکھا جائے گا تو پیشانی کی طرف نکل جائے گا، تو یعنی اس طرح سے اس کو اس کی حشر میں تکلیف دی جائے گی جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرے گا۔ اس حدیث پاک کے امیر المومنین حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں کہ فقیر ہرگز ننگے پونگے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے، مگر مالداروں کے ہاتھوں سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا، اسے جو اپنے مال سے غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی، جن کو سرکار نے فرمایا کہ یہ علم کا دروازہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلم نہ دیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ کیا سمجھ میں آیا اس حدیث سے؟ سمجھ میں یہ آیا جو لوگ غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، غربت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مالدار اپنی زکات نہیں نکالتے، ان کی امداد نہیں کرتے، تو کل حشر کے میدان میں سرکار نے فرمایا کہ محتاجوں کے ہاتھوں مالداروں کے لیے خرابی۔ کیا خرابی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ شکایت کریں گے اور کہیں گے پروردگار تو نے جو ہمارے حقوق ان پر رکھے تھے انہوں نے ہمارے وہ حقوق ادا نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سے سخت حساب لے گا اور فرمائے گا اے محتاج اور اے غریبوں، اس دنیا میں غریب تھے اور محتاج تھے، آج ان تمام کو میں اپنا قرب عطا کروں گا، اور جو مالدار ہیں جنہوں نے زکات ادا نہیں کی ان کو اپنے قرب سے دور رکھوں گا۔ حدیث پاک ہے صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے۔
دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ مالدار ہے کہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرنا مطلب یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں حضرت عمارہ ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک کہ پوری 4 نہ بجا لائے۔ یہ جملہ بھی ذہن رکھیں، یہ سرکار کا فرمان ہے، ہمارا نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں 4 چیزیں فرض کی، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دے گی، یعنی 4 ادا کر، یہ نہیں کہ ایک چھوڑ دے۔ کیا کیا ہے؟ جب تک پوری 4 نہ بجا لائے، نماز، زکوٰۃ، روزے رمضان، اور اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا طواف یعنی حج کرنا۔ یہ 4 چیزیں اسلام میں فرض ہیں، مطلقاً فرض ہیں۔ تو اگر کوئی 3 کرے 1 نہ کرے تو اس کو یہ کوئی کام نہ دیں گی، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ امام طبرانی اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دیں اس کی نماز قبول نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ تو اسلام میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، سب سے پہلے مفسر اور سب سے پہلے مفتی گزرے ہیں، سرکار کے صحابی ہیں جنہوں نے دین براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ جو صحابہ کرام میں آپس میں کسی بات کا کوئی اختلاف ہوتا تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا کرتے۔ پھر اسی طرح سے بخاری اور مسلم میں اس میں بھی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے کئی دروازے ہیں، جو نمازی ہے دروازے نماز سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد ہے دروازے جہاد سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ ہے دروازے صدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ دار ہے وہ باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی اس کی تو کچھ ضرورت نہیں کہ ہر دروازے سے بلایا جائے، یعنی مقصد تو صرف یہ ہے کہ دخول جنت ہے وہ ایک دروازے سے حاصل ہے، مگر کوئی ہے ایسا جو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا ہاں، اور وہ امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو۔ اب دیکھیے اس حدیث میں اس حدیث کو کیوں لائے، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں زکوٰۃ کا بیان بھی اس میں، یعنی الگ الگ جنت کے دروازے ہیں کہ زکوٰۃ والے کو زکوٰۃ کے دروازے سے، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے باب الریان سے، جو نماز پڑھتا ہے دروازے نماز سے، جو صدقہ کرتا ہے دروازے صدقہ سے اس کو بلایا جائے گا۔ یہ کون بیان کر رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے جنت کے دروازے تو کئی سارے ہیں، جب ایک سے ہی داخل ہو گئے سارے دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دروازے سے داخل ہونے کے بعد مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن رسپیکٹ زیادہ اس میں، ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہے ذرا یہ ذرا یہ۔ تو وہ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق، اے عبداللہ ابن مسعود یہ تو بتائیے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا شخص بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ آپ ہی حضرت ابو بکر صدیق کو، جس کے الفاظ ہیں ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو، یعنی اور بھی ہیں، آپ بھی ان میں سے ایک ہے جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ بخاری و مسلم اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ عز و جل نہیں قبول فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ تعالیٰ دستے رات
دست راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بتا یہ رہے ہیں سرکار کہ اگر کوئی کھجور کے برابر بھی اپنی نیک کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ہاں اللہ تعالیٰ حلال کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہے ایسا ہی جو الٹا سیدھا مال کماتا اور کتنی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اس کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے کہ حرام کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس طرح سے ہے جیسے ناپاکی کو پیشاب سے۔ یہ بھی سرکار کا فرمان ہے۔ تو حلال کمائی کم ہو لیکن حلال ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے۔ یعنی اس نے چھوٹا سا صدقہ دیا اور اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی چھوٹے بچے کو پالتا ہے، بچڑا، پھر اس کا وہ صدقہ پہاڑ کی برابر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر حدیث پاک ہے نسائی ابن ماجہ اپنی سنن میں اور ابن خزیمہ ابن حبان اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے بإفادہ تصحیح حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، یہ ایک ہی حدیث پاک بہت ساری کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، قسم ہے اس کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور سرکار نے اس کو 3 بار فرمایا پھر سر جھکا لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا اور اپنے گر سر کو جھکا لیا خطبے کے دوران۔ تو ہم سب نے سر جھکا لیا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، سرکار نے سر جھکا لیا، سب نے سر جھکا لیا اور رونے لگے۔ یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر قسم کھائی، حضور نے قسم تو کھائی، آگے کچھ نہیں فرمایا، سر جھکا لیا۔ تمام صحابہ کرام نے بھی سر جھکا لیے اور رونے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا اور چہرے اقدس میں خوشی نمایاں کی۔ تو ہمیں یہ بات سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی، یعنی جب سرکار مسکراتے تو سرخ اونٹ، مطلب یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ خوشی ان کو محسوس ہوئی۔ اور سرکار نے پھر فرمایا، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ کیا کیا فرمایا اس میں؟ پہلا قسم کھائی 3 مرتبہ، سر کو جھکا لیا، تمام صحابہ کرام نے بھی سر کو جھکا دیا، صحابہ کرام رونے لگے، سر کو سرکار نے اوپر اٹھایا، پھر فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچے۔ 7 کبیرہ گناہ سے کیا مطلب؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، رشتہ توڑنا، لوگوں کے درمیان رکھنا ڈالنا، تمام کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، ان سے بچے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے جنت کے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ امام احمد نے بروایت ثقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے سلوک کر اور مسکین اور پڑوسی اور صاحب کا حق پہچان۔ سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا حضرت انس سے؟ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال۔ حضرت انس بن مالک سے سرکار فرما رہے ہیں، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ وہ پاک کرنے والی ہے۔ زکوٰۃ آپ نکال دیں گے، آپ کا مال پاک ہو جائے گا اور وہ تجھے بھی پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر
اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچان، یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف دے رہے۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ گویا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اسلام کے پل کو توڑنے پر مدد کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی وہ کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ اور شکم اور زبان۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر کوئی آپ کے سپرد امانت کرے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی پیش گوئی پیش کلام نہ کرو، اور شکم یعنی حرام لقمہ نہ کھاؤ، اور زبان یعنی زبان سے غلط الفاظ استعمال مت کرو۔ حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ حق بولے یا خاموش رہے، یعنی بری بات زبان سے نہ نکالے، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ کیا اس میں کیا آیا؟ یعنی جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرے؟ یا تو حق بات بولے خاموش رہے، یہ نہیں کہ کچھ بھی باقی چلے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلن روایت کرتے ہیں کہ ایک جماعت صحابہ کرام سے روایت کی ہے، پوری کی پوری جماعت نے صحابہ کرام سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع سے استعانت کرو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث پاک کا؟ کہ زکوٰۃ دو اور زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں مضبوط کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا ہے، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ ادا کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا اور تضرع کرو۔ دعا سمجھتے ہیں آپ؟ بلا نازل ہو، تضرع یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرو۔ آخری حدیث پاک، اس حدیث پاک کو ابن خزیمہ، طبرانی، امام حاکم روایت کرتے ہیں۔ اس راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر دور فرما دیا، یعنی ہر برائی سے دور ہو جاتی ہے اس کے مال سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ تو یہ مسائل زکوٰۃ انشاءاللہ اگر ہم بیان کریں گے تو ایک بار اختصار کر سمجھ لیجیے یہ وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ فقہی مسائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ کل سے بتائیں گے۔ 9 چیزیں ہیں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو 9 کی 9 یاد ہو جانا چاہیے۔ اس سے بہت سارے فائدے ہیں۔
لیکن جس طرح سے میں درس دے رہا ہوں آپ کو کہیں دوسری جگہ اس طرح نہیں مل سکتا۔ ایک ایک گھنٹے کی تقریر کوئی ایک ہی نیوز پر کر دے گا، آپ کو 9 چیزیں کہاں سے سمجھ پائیں گے؟ اور یہ 9 چیزیں 9 کی 9 بیک وقت انسان کے ذہن میں ہوں گی تو وہ اپنے آپ سے ہی مسئلہ کر کے بتا سکتا ہے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں مسئلہ پوچھ کر کے پریشان کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل سے مسائل فقہی بیان کریں گے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں، 9 شرطوں میں سے پہلی، دوسری اور تیسری شرط بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق